الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام آبا بڑی عقیدت، احترام اور محبت کے ساتھ تاجدار رسالت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارکہ عالیہ میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلمانوں کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو یہ سفید رنگ کا کفن دینا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس سفید رنگ نہ ہو تو وہ کسی بھی رنگ میں کفن دے سکتا ہے، لیکن جب کسی مسلمان کی روح قبض ہوتی ہے تو اس موقع پر مسلمان ایک سنت بھی نہیں چھوڑتے۔ جتنے مستحبات ہوتے ہیں، جتنی سنتیں ہوتی ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ ان کو پورا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کی تدفین کے وقت ایک ایک سنت کے لیے قبروں کے قریب لوگ اونچی اونچی آپس میں بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ تختی دے اتے سلیب دے اتے کلمہ بھی لکھ دو۔ حالانکہ یہ کلمہ لکھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، ایک مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر نہ لکھا جائے تو بہت سارے لوگ اس پر تکرار کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ کیوں نہیں لکھا۔ پھر مردے کو دفن کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس پر بحث ہوتی ہے۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ میت کو کفن دینے کے بعد اس کے سر پہ کہتے ہیں جی یہ مکہ یا مدینہ سے ٹوپی آئی ہے، زمزم کی دھلی ہوئی ہے، یہ پہنائی جائے۔ حالانکہ کفن کے اندر ٹوپی پہنانا خلاف سنت ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اولیاء کے لیے اور علماء کے لیے تعظیم کے طور پر امامہ باندھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہر مردے کو ٹوپی پہنانا یہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ لیکن لوگ اس پر بھی تکرار کرتے ہیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم کسی غم میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کوئی دکھ کا مرحلہ ہوتا ہے نا، تو مسلمان ایک ایک سنت کو بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب اسی گھر میں شادی کا موقع ہوتا ہے تو پھر ہم فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر واجب بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کام اللہ رسول نے حرام کیے ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر اسی پہ گفتگو کروں گا۔ مسلمانوں کا جو رب رسول سے رشتہ ہے وہ صرف دکھوں کا ہے، خوشی کا ہمارا رب سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اپنے احوال پر توجہ فرمائیں، سمجھ آ جائے گی۔ جب غم کا موقع ہوتا ہے تو رب کو بڑی درد کے ساتھ پکارا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں درد کے ساتھ التجائیں کی جاتی ہیں۔ غمی کا موقع ہو تو ایک ایک سنت کو بڑی پابندی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، لیکن جب خوشی ملتی ہے تو پھر ہم اسی رب رسول کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ماں جو ہے نا، ماں اور باپ تڑپ تڑپ کے رو رو کے بچوں کے رشتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں،
بڑی درد کے ساتھ نا لوگ اپنے بچوں کا نصیب مانگتے ہیں، اور بعض اوقات ایک طویل مدت لگ جاتی ہے بچوں کے رشتے ہوتے ہوتے، لیکن ماں باپ نے بڑے رو کے، بڑے درد کے ساتھ، بڑے تڑپ کے ساتھ وہ رشتے مانگے ہوتے ہیں، اور جب رب وہ دعا قبول کر لیتا ہے تو تیل مہندی پہ اور برات پہ کیا ہوتا ہے؟ اسی رب کی سرعام اتنی کہ نافرمانی ہوتی ہے کہ بندہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ جو رب نے آپ کی تڑپ کو سنا، وہ رب نے جو آپ کے درد کا مداوع کیا، آپ نے تیل مہندی پہ اس کا صلہ کیا دیا؟ وہ جو آپ کی دعائیں تھی، آپ کی تڑپ تھی، آپ کے تہجد کے سجدے تھے، جن کو رب نے شرف قبولیت عطا کر دیا، تو آپ نے برات کے موقع پہ کیا کیا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا جو رب رسول سے رشتہ ہے وہ صرف دکھوں کا ہے۔ ہم خوشی کے موقع پہ رب رسول کو یاد نہیں کرتے، حالانکہ دنیاوی اصول بھی ہے کہ بندہ خوشیوں میں اپنوں کو شریک کرتا ہے، غم میں تو غیر بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم نے رب رسول کو اپنا سمجھا کہ غیر سمجھا؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم دکھوں میں رب کو پکارنے والے ہیں، یا اپنی خوشی میں بھی رب رسول کو شریک کرتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، باہر سے مشورہ وہ کرے جس کو گھر میں مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہے، پڑوسیوں کے ہاں کوئی چیز وہ مانگے جس کے اپنے گھر میں نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ دو مثالیں دینے کے بعد لکھا، کسی غیر کے طریقے پہ وہ چلے جس کو رسول نے رشتہ نہ دیا ہو، یعنی جو امتی اور نبی ہونے کا رشتہ ہے وہ نہ نبی پاک نے نبھایا ہو، اور امت کو چلنے کا طریقہ نبی پاک نے نہ سکھایا ہو، وہ کسی غیر کے طریقے پہ چلے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو ایک ایک موقع کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے، اور امتی ہو کہ پھر کسی غیر کے طریقے پہ چلے، تو یہ رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ تو مہربانی کرو، اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج کی محفل میلاد کا پہلا سبق یہ ہے کہ آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ نے رب رسول سے رشتہ کب نبھانا ہے، صرف دکھوں میں نبھانا ہے کہ خوشی میں بھی نبھانا ہے؟ یہ ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تڑپ تڑپ کے رب سے کوئی چیز مانگیں، اور جب وہ چیز مل جائے تو آپ اس کے دین کی دھجیاں بھی اڑا دیں۔ یہ کیسا اسلام ہوا؟ تو مہربانی کریں، جو رب آپ کو عطا کرتا ہے وہ رب لینے پہ بھی قادر ہے، جو رب دینے پہ قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اور رات کو بادشاہ ہوتے ہیں، صبح جیل میں ہوتے ہیں۔ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو آپ ایک پیغام کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی کوشش کریں کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس طرح ہم غم کے موقع پہ رب رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ایک ایک سنت کی فکر ہوتی ہے نا، کم از کم جب خوشی کا موقع آئے تو حلال حرام کی فکر کر لو کہ جس تڑپ کے ساتھ ہم نے رب سے مانگا تھا، ہم اس کا صلہ کیا دے رہے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے۔ دوسری بات، ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، اس دور میں ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں وہ عزت، وہ پروٹوکول ملے جو دین نے ہمیں دیا ہے۔ بیوی کی یہ خواہش ہے کہ مجھے وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ ملے جو دین نے دیا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس شوہر کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کو وہ عزت اور احترام ملے جو عزت اور احترام اللہ رسول نے ذکر کیا ہے۔ اولاد بھی یہ چاہتی ہے کہ ماں باپ ہمیں وہ پروٹوکول دیں جو دین نے ہمیں دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے حق کا متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ حقوق ملیں جو دین مصطفیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، جب تک ہم کسی کو دین دیں گے نہیں، تب تک ہمیں دین والے حقوق نہیں ملیں گے۔ آپ نے کسی کو ادب سکھایا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو بے ادب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پہلے آپ کسی کو ادب سکھائیں، پھر وہ ادب نہ کرے تو آپ اس کو بے ادب کہہ سکتے ہیں۔ ایک بندے کو آپ نے ادب سکھایا ہی نہیں ہے
اور آپ اس کو بے ادب کہیں یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا. آپ پہلے کسی کو ادب سکھائیں تو صحیح. اسی طرح جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ پروٹوکول ملے جو دین والا ہے تو آپ مہربانی کریں پہلے دین سکھائیں تو صحیح. اب شوہر اس بات کا خواہش مند ہے کہ اس کو وہ عزت، وہ وقار، وہ مرتبہ، وہ پروٹوکول ملے جو اس کو دین نے دیا ہے. تو میرے بھائی، آپ پہلے اپنے گھر والی کو دین تو سکھائیں. اس کو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی، نوجوان لڑکی تھی. آ کر عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ شوہر کا حق کیا ہے. اگر تو میں وہ حق پورا کر سکی تو میں نکاح کروں گی، اور اگر مجھ سے شوہر کے حقوق ادا نہ ہوئے تو میں نکاح نہیں کروں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی سن لے، اگر تیرے شوہر کے ناک سے ریشہ اور پیپ بہے، رطوبت بہے، اور تو اپنی زبان سے صاف کر لے، تب بھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا تو اس لڑکی نے چکنا ہو کے رسول کریم کے چہرے انور کی طرف دیکھا. تو میرے محبوب فرمانے لگے، اس سے اگلا جملہ بھی سنو. یہ تو بات ایک تھی، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اب مجھے آپ بتائیں، جب ہم نے بیوی کو یہ دین سکھایا نہیں ہے، یہ دین پڑھایا نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیں ہم اپنا وہ پروٹوکول مانگتے کیوں ہیں، اپنا وہ حق مانگتے کیوں ہیں؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر نور میں داخل ہوئے تو اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مٹی کے کٹورے میں پانی پی رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ چند گھونٹ مصطفیٰ کے لیے بھی چھوڑ دینا. اما عائشہ نے چند گھونٹ پانی کے چھوڑے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی پینے لگے تو رک گئے اور فرمایا، عائشہ بتانا ذرا تم نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا تھا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک لگا کر پانی پیا. یا جب ہم یہ حدیثیں گھر میں سنائیں گے نا، پھر ہمیں وہ عزت ملے گی. اب خاتون چاہتی ہے کہ وہ اس کو عزت ملے، تو پہلے یہ دین سکھائے تو صحیح، اس کو بتائے تو صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو پروٹوکول کیسا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع ہے کہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگانے لگے. حضور جیتتے بھی ہیں اور کبھی پیچھے بھی رہ جاتے ہیں تاکہ اپنی بیوی کی دل جوئی کی جائے. تو جب ہم یہ دین پڑھیں گے نہیں، پڑھائیں گے نہیں، تو ہمیں وہ پروٹوکول نہیں مانگنا چاہیے جو دین نے ہمیں پروٹوکول دیا ہوا ہے. اسی طرح ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں وہ عزت، وہ وقار ملے جو دین نے دیا ہے. تو ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، جب ہم اپنی اولاد کو دین دیں گے نہیں تو ہمیں وہ عزت نہیں ملے گی جو دین نے دی ہے. اور اگر ہم نے بچوں کو دین دیا ہوگا تو اس بیٹے کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنے سگے باپ کے آگے نہیں چلنا. جب بیٹے کو دین دیا ہوگا نا تو اس کو پتا ہوگا کہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں ہے. اور جب بیٹے کو دین دیا ہوگا تو بیٹے کو پتا ہوگا کہ جب تک باپ روٹی کا لقمہ نہ توڑ لے، میں روٹی کا لقمہ بھی نہیں توڑ سکتا. آپ اگر عزت دین والی چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو نسلوں کو دین دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ دین دیے بغیر یہ توقع لگا کے بیٹھ جائیں کہ مجھے وہ احترام ملے، وہ عزت ملے، وہ پروٹوکول ملے جو دین نے دیا ہے. آپ دیکھیں جب دین تربیت کرتا ہے اور دین جن کے گھر میں نازل ہوتا ہے، اما سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، آپ نے ایک دن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بیٹا حسن، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ نے کبھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، ابا جی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا، اس بات سے ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ روٹی کے کسی حصے پہ آپ کی نظر ہو، اور اگر حسن نے وہ ٹکڑا توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے. یار جب ہم دین دیں گے تو دین والی عزت ملے گی. اب دین دیا نہیں ہے تو دین والی عزت کے متلاشی کیوں ہیں؟ پہلے آپ بچوں کو یہ دین سکھائیں، آپ دین دے دیں، پھر آپ کو وہ پروٹوکول ملے گا. اس واسطے آج نہ دنیا میں ہر بندہ اپنا حق مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے. تو ایک بات کو ذہن نشین کر لے،
کائنات میں جس کا بھی حق ہے نا، وہ حق میرے مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ کائنات میں سب کے حقوق مصطفیٰ نے بیان کیے ہیں، اور جب تک ہم ان حقوقوں کو اپنے اندر بیان نہیں کریں گے، سکھائیں گے نہیں، تب تک ہمیں وہ عزت، وہ پروٹوکول وہ نہیں ملے گا جو دین نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو اس واسطے دوسرا پیغام آج کی بزم کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی عزت، اپنا احترام دین والا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سامنے والے کو وہ دین دے دیں۔ جب آپ دین دے دیں گے تو پھر آپ کو وہ پروٹوکول ملے گا جو دین نے دیا ہوا ہے، اور جب تک آپ سامنے والے کو دین نہیں سکھائیں گے تو آپ کو کبھی بھی زندگی میں اس پروٹوکول کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے جو دین مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو القاب ایسے ہیں جن کو کافر بھی تسلیم کرتے ہیں، ایک صادق ہے اور ایک امین ہے۔ مکے کے کافر بھی حضور کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا۔ ایک بات تو بتائیں، اگر سچے نبی کا میلاد منانے والا امت ہی جھوٹا ہو تو کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ جی، نبی پاک سچے ہیں، یہ تو غیر مسلم بھی مان رہے ہیں، اور سچے نبی کا امت ہی جھوٹا ہو، یہ بات سچتی نہیں ہے۔ آپ ایک بات پر توجہ فرمائیں، زندگی کے 30 35، کسی کے 40، کسی کے 50 سال بیت گئے میلاد مناتے مناتے، اور اگر ابھی بھی اس کی زندگی میں جھوٹ شامل ہے تو پھر اس نے نبی پاک کا میلاد منایا ہی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ حضور کا میلاد منائے اور اس کو اپنے اوپر طاری کر لے اور اس کی زندگی میں جھوٹ باقی رہ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اتنا دین نہ سب نے پڑھا ہوا ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ریڑھی لگانے والا جو مزدور ہے نا، مزدور، وہ بھی اتنی بات جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اب تصور کریں، جس کے قریب اللہ کی رحمت نہ آتی ہو، اس کی زندگی میں سکون کیسے ہوگا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل کے لیے دور چلے جاتے ہیں۔ 1 میل تک اس کے قریب اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ آپ تصور کریں، جس کے قریب اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون کیسے ہوگا؟ اور یہ بات میں نے کیوں چھیڑی؟ ہم سچے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، ایک بندے کا کاروبار حلال ہے، رزق وہ حلال کماتا ہے، لیکن رزق حلال کے اڈے پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کے رزق حلال کے اڈے پر اللہ کی لعنتیں برستی ہوں، اس کی کمائی میں برکت ہوگی؟ وہ کیوں جگہ جگہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے بھائی، جب آپ رزق حلال کے اڈے پر خود اللہ کی لعنتیں وصول کر رہے ہیں تو کیسے برکت ہوگی، کیسے رحمت ہوگی؟ آپ نے تصور بھی کیسے کر لیا کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی؟ کیوں؟ آپ کا رزق حلال ہے، کاروبار آپ کا حلال ہے، لیکن رزق حلال کے اڈے پہ آپ اللہ کی لعنتیں وصول کر رہے ہیں، سودا بیچتے وقت جھوٹ بولتے ہیں، اور جس رزق کو بیچتے وقت، سودے کو بیچتے وقت آپ نے جھوٹ بولا، اللہ کی لعنت کو وصول کیا، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ رزق بچوں کو کھلائیں گے تو بچے فرما بردار ہوں گے؟ وہ رزق آپ وہ کما کے لائے ہیں جس پہ اللہ کی لعنتیں برسی ہوئی ہیں۔ آج ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، ہمارے گھر پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اپنے گھر میں رزق ہی وہ لا رہے ہیں جس پہ اللہ کی لعنتیں برسی ہوئی ہیں، تو مجھے بتائیں اس رزق کو کھانے والی اولاد تابع دار کیسے ہوگی؟ اس رزق کو کھانے والی اولاد فرما بردار کیسے ہوگی؟ آپ کا رزق حلال تھا، پاکیزہ تھا، کاروبار جائز تھا، لیکن آپ نے ایک جھوٹ بولا اور سارا رزق جو بے برکت کر لیا۔ اس سے اگلا لمحہ اور مرحلہ توجہ طلب ہے، افسوس کے ساتھ اس بات کو بیان کرنا پڑتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے رشتے 90% جھوٹ بول کے کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، جن بچوں کے رشتوں کی بنیاد آپ نے اللہ کی لعنت پہ رکھی ہے، وہ کبھی سکھی رہ سکتے ہیں؟ پھر مائیں بلا کیا کہتی ہیں کہ جنہوں نے تھی نو ویاہ ایک دن انہیں سکون نہیں پایا،
कैसे सुकून मिलता? आपने उस रिश्ते की बुनियाद ही अल्लाह की लानत पे रखी हुई है। बच्चों की उम्र के बारे झूठ, उनकी तालीम के बारे झूठ, बाप के कारोबार के बारे झूठ, घर अपना है या गिरवी का है इसके बारे झूठ। तो भाई जिनकी बुनियाद आपने अल्लाह की लानत पे रखी हुई है, आपने तसव्वुर भी कैसे कर लिया कि उस रिश्ते में कभी बरकत होगी? और एक बात को पल्ले बांध लें, जहां अल्लाह की लानतें बरसती होना, उस घर में वक्त के गौस से भी तवीज ले कभी फर्क नहीं पड़ेगा। आज लोग भला क्या कहते हैं, कारोबार के परेशान लोग भला क्या कहते हैं, पी साहब तवीज ले आसी फर्क नहीं पिया, वजीफा पूरा पड़े है फर्क नहीं पिया। और भाई जब तू झूठ बोल के अल्लाह की लानतें वसूल कर रहा है, तेरे वजीफे किस काम के? इस बात पर तवज्जो करें, सच्चे नबी का मिलाद मनाने वाले उम्मती झूठे। घर में खवातीन सारा दिन झूठ बोलती हैं, और जब अल्लाह की लानतें बरसती हैं, घर में बेबरकती होती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो फिर हिसाब लगवाना शुरू कर देती हैं, साढ़े घर किसी ने कुछ किया तो नहीं होया। जिस घर में माँ बाप, मियाँ बीवी, बच्चे, बहन भाई, सारा दिन जिस घर में झूठ चलता हो, जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की लानतें बरसती हो, मुझे बताएं उस घर में तवीज़ों ने क्या काम करना है? उस घर में वजीफों और चिल्लों ने क्या काम करना है? अल्लाह की लानत का मतलब है कि एक एक मील तक उस घर के करीब और झूठ बोलने वाले इंसान के करीब अल्लाह की रहमत नहीं आती। आपने किसी के पैसे देने हैं, वक्ती तौर पे आपने झूठ बोल दिया फोन पे, बंदा तो आपने टाल दिया झूठ बोल के, लेकिन उस झूठ के बाद जो लानतें बरसी है ना, आप कोशिश करेंगे भी तो काम नहीं बनेगा। क्यों? आपने झूठ बोल के अल्लाह की लानत को दावत खुद दी है, और जब लानत बरसेगी रहमत आएगी नहीं तो काम होगा कैसे? हम ये समझते हैं कि सामने वाला टल गया है, भाई वो एक लम्हे के लिए तो टल जाएगा, लेकिन जो लानतें बरसी है ना, वो आपका काम सीधा नहीं होने देंगे। अब तो सूरत हाल ये होगी कि बाप बच्चे से कहता है, भाई अंकल को कह दो पापा घर में नहीं है। बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, वो क्या कहते हैं, अंकल पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है। जिस 4 साल के बच्चे को आपने बचपन में झूठ सिखा दिया है, आप क्या समझते हैं वो बड़ा होकर सच बोलेगा? बच्चा बचपन में सीखता कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। एक बात को पल्ले बांधे, जो माँ बाप होते हैं ना घर में, जो जोड़ी है माँ बाप की, बच्चे 90% जो माँ बाप कहते हैं वो नहीं करते, जो माँ बाप करते हैं बच्चे वो करते हैं। और जिस बच्चे को आप बचपन में सिखा रहे हैं कि झूठ कैसे बोलना है, आपका क्या ख्याल है वो सच्चा बनेगा, ईमानदार बनेगा? तो मेरे भाई एक मिलाद ना ऐसा जरूर मनाएं जो आपकी तबीयत पर तारी हो जाए, और जब मिलाद मनाकर उठ के जाए ना, तो अंदर दिल ये गवाही दे के यार आज मिलाद मनाया है, अब हम सच बोलेंगे। फिर मजा है मिलाद में बैठने का। हमारे यहाँ ना अहले सुन्नत की, हाँ मैं बात करता हूँ, बाज लोग इस बात को बुरा भी महसूस करते हैं, हमने ना महफिल मिलाद कानों के चस्के का नाम रखा हुआ है। कानों का चस्का पूरा होना चाहिए, वो नाच से हो जाए, बयान से हो जाए, किसी चीज से भी हो जाए। हम समझते हैं कानों का चस्का पूरा हो गया, महफिल का बड़ा मजा आया है। तो मेरे भाई ये महफिल मिलाद कानों का चस्का नहीं था। महफिल का मकसद यह था कि जब तू आया था, अगर तू बेनमाजी था तो नबी पाक का मिलाद मनाने के बाद तो नमाजी बने। आज के दौर में ना एक सूरत हाल पैदा हो गई है, चौक में देखो तो दीन पर बहस है, दफ्तरों में देखो तो दीन पे बहस है, दुकानों पे देखो तो दीन पे बहस है। क्या मेरा नबी का दीन सिर्फ बहस के लिए रह गया था? वो जो हुजूर ने ताइफ में पत्थर खाए थे वो बहस के लिए खाए थे? वो जो हुजूर ने काबे के सहन में गंदी ओजड़ियां अपनी पुश्त पे उठाई थी, क्या वो बहस के लिए उठाई थी? हुजूर के ओहद के मैदान में जो दंदान शहीद हुए थे वो बहस के लिए हुए थे? ये जो हुजूर के ऊपर इतने मसाइब आए ये बहस के लिए हुए थे? ओ मेरे भाई बहस छोड़ दो यार, अमल की तरफ आओ। मुझसे कोई बंदा कहे ना जी हाथ ऊपर बांधने के नीचे बांधने हैं, तो मैं उसको एक जवाब देता हूं, भाई तू ना ऊपर बांध ना नीचे बांध, तू पीछे बांध ले, हाथ पीछे बांध, कम से कम नमाज तो पढ़।
امت آج اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہے کہ ہاتھ اوپر باندھنے ہیں، نیچے باندھنے ہیں، کھول کے پڑھنے ہیں. اور بھائی تو ہاتھ کمر پہ باندھ لے، پیچھے باندھ لے، وہ کم از کم نماز تو پڑھ. امام شافی کہاں ہاتھ باندھتے تھے، امام مالک کہاں باندھتے تھے، امام اعظم کہاں باندھتے تھے، امام احمد بن حنبل کہاں باندھتے تھے. اس اختلاف سے باہر نکل، بس اتنا سمجھ لے چاروں کے چاروں امام 5 وقت کے نمازی تھے. اس طرف آؤ نا. اب وہ بندہ بھی ہاتھ باندھنے میں بحث کر رہا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا. وہ بندہ بھی اونچی آمین کہنے پہ بحث کر رہا ہے جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا. اور بھائی پہلے تو نمازی تو بن جا. جی وہ جو محفل کا اشتہار تھا اس میں ایک بندے کا خطاب لکھا ہوا تھا، یہاں 2-3 بندے اور خطاب کر رہے ہیں. محفل میں اونچی آواز میں سلام نہیں کرتے. یہ بندے جو خطاب کر رہے ہیں مہربانی کریں، محفل کے اشتہار میں ایک ہی خطاب تھا. آپ کا خطاب محفل کے بعد ہوگا. جی کسی اور نے خطاب کرنا، مائک اس کو دے دوں جی میں. بولے تو صحیح جی. چلیں بڑی توجہ سے بات سنیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ سے ہی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ توجہ تھوڑی میری طرف فرمائیں. آپ کو دعوت نامہ ملا تھا فلیکس کی صورت میں کہ نہیں ملا تھا جی؟ کس کس نے اشتہار دیکھا تھا؟ سب نے دیکھا. وہاں پہ میرے خیال سے خطاب ایک ہی بندے کا لکھا ہوا تھا. چلے مہربانی کریں، تھوڑی شفقت فرمایا کریں. ہر محفل میں اپنا خطاب نہیں فرمایا کرتے. آپ سارا دن چونکوں میں خطاب ہی تو کرتے ہیں، دفتروں میں آپ خطاب بھی تو کرتے ہیں. کبھی کبھی کسی ماڑے بندے کا بھی سن لیا کریں. تو میں بات آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، ہاتھ اوپر باندھنے ہیں یا نیچے باندھنے، یہ مسئلہ بات کا ہے. پہلے نماز تو شروع کرو. آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، پہلے نماز تو پڑھو. کس امام نے کہاں باندھے تھے، اس کے پاس کیا دلیل تھی. امت آج ان مسئلوں میں الجھی ہوئی ہے، اور نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی یہ مسئلہ ہی بات کا ہے. مہربانی کرے، یہ میرے نبی کا جو دین ہے نا بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تو لائیں کہ صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے طائف کے بازار میں اپنے نالین اتارے تھے نا تو حضور کے نالین حضور کے خون سے بھرے ہوئے تھے. آپ تصور تو کریں، اتنا مقدس خون کس کے لیے بہا؟ دین کے لیے. حضور کے دندان شہید ہوئے تو دندان سے خون بہا، کس کے لیے؟ دین کے لیے. حضور کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، کافروں نے اونٹ کی اوجڑی، اتنی وزنی اوجڑی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا. اور سیدہ زہرا پاک بالکل چھوٹی سی عمر ہے اور اپنے ان پکیزہ ہاتھوں سے آ کے نا اپنے بابا کے کندھوں سے گندی اوجڑیاں اتارنے کی کوشش کرتی تھی، اور بڑی مشکل تھی اوجڑی اتارنا. اور سیدہ پاک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلا دن تھا جب سیدہ پاک نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا تھا کہ میرے بابا کے پشت کے اوپر کسی نے گندی اوجڑی رکھ دی ہے. یہ کس کے لیے تھا؟ بحث کرنے کے لیے تھا. اور میرے بھائی دین بحث کا نام نہیں ہے. آج دفتروں میں بیٹھ کے چونکوں میں بیٹھ کے تبصرے ہو رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے کہ مزار پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اور بھائی بحث تو وہ کرے جو 5 وقت کا نمازی ہے. کہ آپ نے سارا قرآن پڑھ لیا کہ آپ کو بحث کا وقت مل گیا؟ رمضان کا مہینہ آئے نا تو کوئی بندہ پوچھے نا جی وہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے موبائل کھول لیا تھا، تو میں اس سے پوچھا کرتا ہوں کیا تو نے رمضان میں قرآن پورا پڑھ لیا؟ تو نے دین کے سارے مسائل سیکھ لیے جو تجھے وقت مل گیا؟ بحث کرنے کا وقت اس بندے کے پاس ہوتا ہے جس نے دین سمجھ لیا ہو. اور جن کو استنجا کرنے کے مسائل نہ آتے ہوں وہ بھی دین پر بحث کرے تو کتنے دکھ کی بات ہے یار. آج کی محفل میلاد میں یہ سبق لے کے جائیں، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے الجھنے کی. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے نماز پوری پڑھ لی ہے، کیا قرآن آپ نے سمجھ لیا ہے؟ اب تو افسوس کی بات بلا کیا ہے، جن کو دیکھ کے بھی عربی پڑھنی نہیں نہ آتی وہ بھی قرآن کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. جن کو دیکھ کر بھی حدیث پڑھنی نہیں آتی وہ بیچارے بھی دین کے اندر الجھے پڑے ہیں. اور میرے بھائی میرے نبی کا دین بڑا سادہ ہے، بڑا آسان دین ہے. حضور اپنی امت کے لیے اتنے مہربان ہیں، حضور نے نا ایک قبیلے والوں کو امام دیا نماز پڑھانے کے لیے، تو چند دن بیت گئے تو قبیلے والے شکایت لے کے آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہمیں امام دیے ہیں بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا الجھنے والوں کے لیے بڑا دلچسپ جملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور فرمایا
میں لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہوں تو مشکل کیوں کر رہے ہو؟ میں تو دین آسان کر کے بیان کر رہا ہوں اور تم دین مشکل بنا رہے ہو۔ لوگوں کو مختصر نماز پڑھاؤ تاکہ لوگ نمازی بنیں۔ تو مہربانی کریں، ہر بندہ نا آج کل مفتی اعظم پاکستان بنا ہوا ہے، وہ مہربانی کریں، میرے نبی کا دین بحث کے لیے نہیں آیا، یہ الجھنے کے لیے نہیں، یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، کوئی بندہ آپ سے بحث کرے جی ہاتھ اوپر باندھنے یا نیچے باندھنے ہیں، اس کو بولو یار تو کمر پہ باندھ لے، لیکن کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ۔ آمین اونچا کہنا یا آہستہ کہنا یہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے تو پکا نمازی تو بن۔ میں نے جو جملہ آپ سے عرض کیا اس کو سمجھیں، یہ جو حضور کے نالین حضور کے خون سے بھر گئے تھے، یہ ہماری بحث کے لیے نہیں بنے تھے، یہ اس لیے بھر گئے تھے کہ میری امت دین پہ عمل کرے۔ اور میں ایک جملہ آپ سے کہنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے، جس کی اولاد ساری قربان ہو جائے اور اس کے والد کو صلہ نہ ملے تو ایک بات کو یاد رکھنا، وہ بڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی تھی دنیا کی مثال، اب اس مثال کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھیں۔ میرے نبی کی ساری اولاد کربلا میں شہید ہوئی ہے۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ایک ہی سوال کروں گا، مجھے ایک بات کا جواب دیں، امام حسین کربلا میں کیا بچانے گئے تھے؟ بولیں تو صحیح جی۔ چلے میرا آپ سے سوال ہے، جس چیز کو بچانے کے لیے امام علی مقام تشریف لے گئے تھے، کیا وہ چیز ہمارے گھر میں بچی ہوئی ہے؟ کیا وہ دین ہمارے گھر میں موجود ہے؟ میں تو محفل میلاد ہو یا محرم الحرام ہو، ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ یار جو چیز انہوں نے بچائی تھی اگر تو ہم نے بچائی ہوئی ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے نام کے نعرے ماریں، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے نام پر بانٹیں۔ اور جس چیز کو بچانے کے لیے خانوادہ رسول سارے ہی قربان ہو جائے اور وہ دین ہمارے گھر میں موجود نہ ہو تو مجھے بتائیں ہم بروز معاشر ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں سال بعد ایک محفل کروائیں گے تو حق ادا ہو جائے گا؟ وہ میرے بھائی، کربلا ہو یا میلاد النبی ہو، وہ ایک محفل کا محتاج نہیں ہے، وہ ہم سے زندگی بھر کا عمل مانگتا ہے۔ تو میں نے آپ سے سادہ سی بات عرض کی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشکلات سہی ہیں نا، وہ ہماری بحثوں کے لیے نہیں ہی سہی، وہ ہمارے عمل کے لیے سہی ہیں۔ اور اگر ہم چونکوں میں بیٹھ کے تبصرے کریں، تندوروں پہ بیٹھ کے تبصرے کریں، مزے کی بات بھلا کیا ہے، کبھی بھی دفتر میں بیٹھنے والا الیکٹریشین کے بارے تبصرہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا شعبہ نہیں ہے۔ وہ الیکٹریشین آئے گا تو بتائے گا بجلی کا مسئلہ کیا ہے، جو پلمبر ہوگا وہ آ کے بتائے گا کہ پانی کا مسئلہ کیا ہے۔ ہر شعبے کا بندہ اپنے شعبے کے بارے بحث کرے تو اچھا لگتا ہے۔ جیسے مجھے ایک بات بتائیں، کسی کی سرجری کرنی ہو، آپریشن کرنا ہو، تو ہم نے کبھی آرمی کو بلایا کہ آ کے آپریشن کرے؟ کیوں بھائی؟ آپ کہیں گے کہ اس کا شعبہ نہیں ہے۔ جنگ لڑنی ہو تو ہم کہتے ہیں سارے ڈاکٹر پہنچو، تو بات سمجھ آتی ہے جی، کیونکہ ان کا شعبہ۔ اچھا گھروں کے نقشے بنانے ہوں تو مجھے بتائیں ہم ڈاکٹر بلا لیں گے؟ کیوں جی؟ ان کا شعبہ۔ تو میں کہتا ہوں نبی پاک کا دین اتنا محتاج ہو گیا کہ سب نے اپنا شعبہ بنا لیا۔ ڈاکٹر جا کے آرمی والوں کا کام نہیں کر سکتا، آرمی والے سرجری نہیں کر سکتے، آرمی اور ڈاکٹر مل کے ایک گھر کا نقشہ نہیں بنا سکتے۔ تو میرے نبی پاک کا دین اتنا تو لوارث نہیں تھا نا کہ ہر چونک میں اس پر بحث کی جاتی۔ اس لیے اس بات کو دلوں میں جگہ دیں کہ دین مصطفیٰ بحث کا نام نہیں ہے، دین مصطفیٰ عمل کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ پس پردہ خواتین جو سن رہی ہیں محفل میلاد ہو تو سر کے دوپٹے کھینچ کے باندھے ہوں، اور جب تیل مہندی کا موقع ہو تو دوپٹے گلے کے اندر بھی نہ ہوں۔ تو میں نے شروع میں ایک بات عرض کی ہے، ہمارا رشتہ رب رسول سے صرف دکھوں کا ہے، ہم خوشی میں رب رسول کو شریک نہیں کرتے۔ اور جس رشتے کے لیے، جس شادی کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگی ہوتی ہیں نا، جب وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں نا، تو اسی شادی کے اوپر ہم ہر حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔
مہربانی کرو رب کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ اس لیے 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ چوتھی اور آخری بات، محفل میلاد منانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک بات بتائیں مجھے، بندہ کثرت کے ساتھ محفل میلاد میں بھی جاتا ہو اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ رو کے بھی سوتے ہوں، مجھے بتائیں اس کو محفل میلاد میں جانے سے کیا ملے گا؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں یار، ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ جب ان کی چار پائی گھر سے اٹھتی ہے نا، پھر سمجھ آتی ہے کہ ماں باپ کیا تھے۔ کفن کے اندر صرف ماں باپ نہیں لپٹے ہوتے، گھر کی ساری رحمتیں، برکتیں، سکون، سکھ، چین کی نیندیں، ماں باپ سب کچھ لے جاتے ہیں۔ قسم خدا کی باپ کا سایہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، جب تک باپ گھر میں ہوتا ہے نا کوئی پریشانی نہیں آتی۔ اکثر بندوں سے آپ پوچھ کے دیکھو بلا کیا کہیں گے، یار جنی دیر ابا جی حیا سی نا، کدی مشکل دا منہ نہیں سی ویکھیا، جنہوں دا میرا ابا گیا ہے نا، سمجھ نہیں آئی زندگی نو ہویا کی ہے۔ وہ تیرا باپ نہیں گیا، وہ گھر کی ساری برکتیں لے گیا، وہ چین، وہ سکھ، سکون، وہ ماں باپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یار۔ ایک بات کو پلے تو باندھو یار، ایک بات بتاؤ، ماں کی قبر پہ جا کے نا معافیاں مانگنے سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر تیری ماں تیری وجہ سے روتے 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 دنیا سے چلی گئی ہے، اب تو ماں کے پاؤں قبر پہ پکڑ کے بیٹھا بھی رہے تو کیا ملے گا یار؟ کائنات کا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے ڈر کے اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ ماں باپ ڈرتے ہوں کہ یار پتہ نہیں بات کریں گے تو کہاں سے بولے گا، پتہ نہیں کیسے لہجے میں بولے گا۔ میں اکثر نا سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ماں باپ بھلا کیا ہوتے ہیں؟ کبھی گھنٹہ اس بندے کے پاس بیٹھ جس کے سر پہ سایہ نہیں ہے، اس سے پوچھی کہ باپ کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھی ماں کیا ہوتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے ماں بیمار ہو جائے نا تو بندہ کرائے کا اسکوٹر لے کے نا ماں کو اسپتال لے کے جاتا ہے، کسی سے مانگ کے نا سواری، وہ ماں کو لے کے جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ہوتا ہے اس کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، نعمت ملتی ہے، وہ پھر روتا ہے۔ اس سے پوچھو یار رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے آج گاڑی تو ہے لیکن ساتھ بیٹھنے والی ماں نہیں ہے، آج نعمت تو ہے لیکن ساتھ بیٹھنے والا باپ نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت وہ واحد نیکی ہے جس کے لیے حضور بھی تڑپے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے درد کے ساتھ روئے کہ آپ کی ہچکی کی آواز آنے لگی، اور جب ہم نے آگے بڑھ کے حضور کو دیکھا تو حضور کی داڑھی مبارک حضور کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ جناب صدیق کہتے ہیں میں تڑپ گیا، میں نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے ابو بکر کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور حجرے کا پردہ اٹھا کے ماں کہتی بیٹا محمد بات تو سنو، قسم بخدا میں نماز توڑ کے ماں کی خدمت کے لیے چلا جاتا۔ زندگی میں ماں تڑپتی ہے کاش میرا بیٹا میرے پاس تو بیٹھے میری بات تو سنے، تب ہم اس کو وقت نہیں دیتے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو ماں باپ دوائیوں پہ لگ گئے ہیں نا، آپ صرف ان کو تھوڑا وقت دینا شروع کر دیں، ان کے دکھ سننے شروع کر دیں، ان کی دوائیاں کم ہو جائیں گی۔ ماں باپ ہم سے پیسے نہیں مانگتے، قسم خدا کی میں ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی ماں باپ اپنے اولاد کے پیسوں کا لالچی نہیں ہے۔ وہ بلا کے کہتا ہے میرے نہ پیار نہ بولیا تو کر یار۔ ابھی پچھلے اتوار کی بات ہے، میں ایک جگہ تقریب کے لیے گیا تو بیان کے لیے، بیان سے پہلے ایک بندے نے کان میں آ کے کہنے لگا یہاں پہ ایک بیٹا آ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ صرف اس کو سمجھا دیں کہ ماں کو گالیاں نہ نکالا کرے۔ جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا تو اس پر بولتا ہے، جس باپ نے تجھے بولنا سکھایا تو اس پر بولتا ہے۔ پوچھ اس بندے سے باپ کیا ہوتا ہے جو عید والے دن نہ سارے محلے کو عید ملے اور گلے لگانے والا باپ نہ ہو۔
اس سے پوچھنا عید کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ جب عید قربان کا موقع آتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے انگلیاں پکڑ کے نا باپ کی قربانی کا جانور خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو وہ تڑپ کے نا ماضی میں چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کاش آج میرا باپ بھی ہوتا نا تو میں بھی اس کے ساتھ جانور خریدنے آتا۔ مہربانی کرو، یہ باپ ایک سورج ہے، بڑا گرم ہوتا ہے، تپش ہوتی ہے، بات بات پہ جھڑکنا، بات بات پہ ڈانٹنا۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جس دن یہ باپ کا سورج غروب ہو جائے نا، پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ باپ بوڑھا ہو، ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ ہو، جب وہ بیٹے کو پریشان دیکھتا تو بلا کیا ہوتا ہے، پتر گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی ہوں۔ قسم خدا کی باپ کے بعد یہ جملہ کوئی نہیں بولتا۔ مہربانی کرو، باپ سورج ہے، تپش ہے، ڈانٹتا ہے، لیکن جس دن اس کا سایہ اٹھ گیا لگ پتا جائے گا۔ یہ باپ کے ساتھ گھر میں اتنی بہاریں ہیں جس کی تمہیں زندگی میں سمجھ نہیں آ رہی۔ جس دن باپ کی چار پہ اٹھ جائے گی نا، پھر تمہیں زندگی بتائے گی کہ زندگی تھی کیا، پھر تمہیں سگے بہن بھائی بتائیں گے کہ بہن بھائی تھے کیا، پھر تمہیں معاشرہ بتائے گا کہ زمانہ ہوتا کیا ہے۔ مہربانی کرو، ان کے قدموں میں آج پڑے رہو۔ باپ کو نہلاتے وقت نا بیٹے پاؤں دو دو کے پی رہے ہوتے ہیں، وہ میرے بھائی جنازے کے وقت پاؤں دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، جنازے کے وقت ماں کے پاؤں دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج قدر کرو، آج قدر کرو۔ اور جس اولاد نے بھی ماں باپ کو ایک دن بھی رلایا ہے اور اس کے بعد ان کو معافی مانگ کر راضی نہیں کیا، قسم خدا کی وہ اولاد کبھی سکھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کعبے کے صحن میں جا کے زندگی گزار لے، سکھ وہاں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا جس کا باپ راضی ہے اسی کا رب راضی ہے، اور جس کا باپ راضی نہیں ہے اس کا رب کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے آج کی اس محفل میلاد کی تقریب میں آپ کو یہی عرض کرنی تھی کہ جب تک یہ ماں باپ کی سانسیں چل رہی ہیں نا، ان کی قدر کر لو۔ جب یہ جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے، تیرے گھر کی ساری رونق لے کے چلے جائیں گے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے کس کمرے میں جاتے ہیں؟ ماں اور باپ کے کمرے میں۔ اور جب یہ نہیں نہ ہوتے تو پھر مجھے ایک بات یاد کر لینا، گھر کا وہ مرکزی کمرہ بھی ہم سے چھن جاتا ہے۔ ہم تلاش کرتے ہیں کاش آج ماں باپ ہوتے، کچھ باتیں ان سے کر لیتے۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں نا، ان سے پوچھ کے دیکھنا، وہ بلا کیا کہتے ہیں، کاش میری ماں ہوتی تو میں دل کی بات اس سے کرتا۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی کہا کرتا ہوں، جس کی ماں چلی جاتی ہے نا، جب اس کے سر پہ سیرا سجایا جاتا ہے نا، اس کو دولہا بنایا جاتا ہے، ساری دنیا اس کو مبارک دے رہی ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن وہ تڑپ کے رو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب کی مبارکیں اپنی جگہ، لیکن میری ماں نے میرا ماتھا تو نہیں نہ چوما، میری ماں نے مجھے گانا تو نہیں نہ باندھا۔ اگر اس کے ساتھ چلنے والا اس کا باپ نہ وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، برات ہے میری، میرے دوست میرے ساتھ ہیں، لیکن کہتا ہے کاش آج میری سفید داڑھی والا میرا باپ تو میرے ساتھ ہوتا نا۔ وہ تڑپ جاتا ہے، وہ اپنی خوشی کے دن رو رہا ہوتا ہے، وہ تڑپ جاتا ہے، حالانکہ اس کا خوشی کا دن ہے، لیکن وہ ماں باپ کی جدائی میں تڑپ جاتا ہے، رو پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ماں باپ کا سایہ ہوتا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جن کے چلے گئے ہیں نا، 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے پوچھنا ماں باپ کا سایہ ہوتا کیا ہے۔ تو جو نوجوان اس تقریب میں حاضر ہوئے ہیں، مہربانی کریں، مہربانی کریں، جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا ہے ان پر نہ بولا کرو، جنہوں نے آپ کی توتلی زبان میں آپ کو لفظوں کا نکھار دیا ہے نا، ان پر چلایا نہیں کرتے۔ مہربانی کرو نوجوانوں، خاص طور پہ آپ سے میرا خطاب ہے، آپ تو غصہ کر کے اپنے کمرے میں دروازہ زور سے بند کر کے سو جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ بوڑھا باپ ساری رات نہیں سوتا؟ وہ اس درد میں ہوتا کہ میرے بیٹے نے میرے سے کیا کیا ہے۔ آج تو پیسے کے نشے میں، تجھے نشہ یہ ہے کہ تو کماتا ہے۔ رسول کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو رو پڑے، عرض کی آقا میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں کماتا ہوں، میرا باپ خرچ کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو پکڑا، جھنجھوڑا اور فرمایا سن لے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو نے سوچا بھی کیسے کہ باپ تیرا کھاتا ہے؟
پہلے مجھے ایک بات تو بتائیں نا یار، آج اگر ہم اتنے سیانے ہو گئے، اتنے سمجھدار ہو گئے کہ رب نے ہمارے ہاتھ پہ دولت کے انبار لگا دیے ہیں، پہلے یہ تو بتا تو کس کے نطفے سے پیدا ہوا تھا؟ تجھے پیدا کس نے کیا تھا؟ تیرے بچپن میں جب تو خوراک کمانے کے قابل نہیں تھا، تجھے کھلایا کس نے تھا؟ تجھے پالا کس نے تھا؟ آج تو یہ سمجھنے لگ گیا کہ میرا باپ میرا کھاتا ہے، میری ماں میری کمائی کھاتی ہے۔ ارے شکر کر کہ تو خوش نصیب ہے جس کی کمائی اس کے ماں باپ کھا رہے ہیں۔ میں تجھے معاشرے میں ایسے درد بھرے لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اب لاکھوں کما تو لیا، لیکن وہ لاکھوں کمانے کے بعد بھی تڑپ رہے ہیں، کاش آج میری ماں ہوتی تو میں ایک جوڑا اس کے لیے لے کے آتا، کاش میرا باپ ہوتا تو میں ایک جوڑا اپنے باپ کے لیے بھی لے کے آتا۔ لوگ تڑپ جاتے ہیں یار، آپ کو کیا ہو گیا؟ اب حضور کے امتی ہو کہ ماں باپ کے گستاخ ہو گئے یار۔ ماں ہے نا ماں، وہ زمین پہ بیٹھ کے، مٹی والی زمین پہ بیٹھ کے نا، اپنے بیٹے کا پاؤں پکڑ کے نا، جوتوں کی دکان سے جوتا لے کے زمین، گندی زمین پہ بیٹھ کے نا، بچے کو پہنا کے چیک کرتی ہے، میرے پتر دے پیر سے پورا بھی آیا کہ نہیں آیا، میرے پتر نو سونا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا۔ تو بتا، کیا تو نے کبھی ایک شال خریدی ہو اور لا کر ماں کے کندھے پر رکھ کے کہی ہو ماں سونی لگی کہ نہیں لگی؟ ہم کیوں ماں باپ کی نیکیاں بھول جاتے ہیں؟ آج تو کتنا بھی بڑا عالم ہے، کتنا بھی عقل مند ہے، اس سوچ تو صحیح، تجھے اس قابل کیا کس نے ہے؟ آج تو دنیا کمانے لگ گیا، تیرے ہاتھ میں دولت ہے، لیکن مجھے بتا تجھے پڑھایا لکھایا کس نے تھا؟ آج نا بعض گھروں میں ماں کا راج ہوتا ہے اور باپ صرف گھر میں رکھا ہی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا نہ کرو، میرے نبی نے رب کی رضا باپ کے رضا میں رکھی ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے نا، اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت تمہیں تبھی ملے گی جب باپ جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تمہیں کس دھوکے میں ڈال دیا گیا کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، تو باپ تیرے لیے گرم دھوپ تو نہیں تھا یار؟ ہمیں ہو کیا ہو گیا یار؟ مہربانی کرو، آج اگر تم پیسہ کما رہے ہو، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے نا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جب پیسہ آتا ہے نا، اچھی نوکری لگ جاتی ہے، پیسہ وسیع آنا شروع ہو جاتا ہے، تو بھلا کہتے ہیں ابا جی ساری زندگی کیتا کیجئے، آج تو جو کچھ کما رہا ہے نا وہ تیرے باپ کی کمائی ہے۔ اگر تیرے باپ نے تجھے پڑھایا لکھایا نہ ہوتا، تجھے اس قابل نہ بنایا ہوتا، تو مجھے بتا آج تو اتنا پیسہ کما سکتا تھا؟ مہربانی کریں، مہربانی کریں، ایک بات کو بس آخری یاد کر لیں، اگر آپ کے ماں باپ دکھی ہو کے دنیا سے چلے گئے نا، اللہ آپ کو دولت تو دے دے گا، چین کی نیند نہیں دے گا، سکھ کا سانس نہیں دے گا یار۔ میں آپ کو بے شمار لوگ ایسے دکھا سکتا ہوں جن کو رب نے کروڑوں دیا ہے، لیکن وہ 2 ڈبل روٹی کے پیس کھاتے ہیں اور 6 گولیاں کھاتے ہیں، نیند پھر بھی نہیں آتی، وہ تڑپتے ہیں سکون کی نیند کے لیے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، ماں باپ تو قبر میں جا کے بھی دعائیں کرنا نہیں چھوڑتے۔ آپ کو کیا ہو گیا یار؟ مہربانی کریں، جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے کثرت کے ساتھ اصالہ ثواب کریں، ان کی قبر پہ حاضری دیں، معافی مانگیں، بھیک مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی ناراضگی لے کے رب کی بارگاہ میں جانا پڑے۔ مہربانی کرو، مہربانی کرو، ماں نے تجھے بلا کیسے پالا ہے؟ تیری گندی غلاظتیں اس نے ناک کے آگے کپڑا رکھے بغیر دھوئی ہیں، بدبو اس کو بھی آتی تھی، دل اس کا بھی خراب ہوتا تھا، روزے کی حالت میں گندگی دھوتی تھی تیری ماں اور میری ماں، لیکن اس نے کبھی اس میں بدبو کا اظہار نہیں کیا۔ آج ذرا سے تیرے مزاج کے خلاف بات ہو تو ماں پہ چلا پڑتا ہے۔ مہربانی کریں، مہربانی کریں، اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت کی جو میں نے مقدس کتاب سے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف دکھوں میں رب کو یاد نہیں کرنا، بلکہ سکھوں میں رب رسول کو شریک کرو تاکہ آپ کے سکھ برقرار رہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے